اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. دو مصرے امام حسین کی شان میں اور پھر مرثیہ سلام درحال امام علی نقی علیہ السلام. عقل معرفت کا سکندر حسین ہے، صبر و رضائے حق کا پیکر حسین ہے. جنت کرے عطا وہ تونگر حسین ہے، اور کشتی نجات کا لنگر حسین ہے. راہ خدا میں سعی گھر کو فدا کرے، پتھر جو مارے لوگ تو سید دعا کرے. رستے میں کون لٹ گیا، منزل کو کیا خبر، کشتی کے ڈوب جانے کی ساحل کو کیا خبر. دین نبی پہ گزری کیا، جاہل کو کیا خبر، اور کس کے گلے چھری چلی قاتل کو کیا خبر. زہرا سے پوچھے کوئی قلق نور عین کا، تپتی زمین پر وہ تڑپنا حسین کا. عقل معرفت کا سکندر حسین ہے، صبر و رضائے حق کا پیکر حسین ہے. صلوات محمد. ایک اور درود کا سہارا دے دے. امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ایک دو چار شعر، ایک درود پڑھ دیجئے بآواز بلند. فلک رو رہا ہے، مصیبت کا دن ہے، فلک رو رہا ہے،
مصیبت کا دن ہے، امام نقی کی شہادت کا دن ہے، فلک رو رہا ہے غمگین آل نبی سامراں میں، ہے غمگین آل نبی سامراں میں، صفے غم بچھاؤ، صفے غم بچھاؤ، مودت کا دن ہے، امام نقی کی شہادت کا دن ہے۔ مدینے سے زہرا بھی رونے کو آئی، مدینے سے زہرا بھی رونے کو آئی، قیامت بپا ہے، قیامت کا دن ہے، قیامت بپا ہے، قیامت کا دن ہے، امام نقی کی شہادت کا دن ہے۔ کیا قتل پھر ایک محمد کا بیٹا، کیا قتل پھر ایک محمد کا بیٹا، ستم کرنے والوں پہ لعنت کا دن ہے، ستم کرنے والوں پہ لعنت کا دن ہے، امام نقی کی شہادت کا دن ہے۔ زمانے کو بتلاؤ ماتم سے اپنے، زمانے کو بتلاؤ ماتم سے اپنے، قتیل جفا کی حمایت کا دن ہے، قتیل جفا کی حمایت کا دن ہے، امام نقی کی شہادت کا دن ہے۔ اللہم اجل ولیک الفرج، دعائیں کرو ان کے آنے کی رو کر، دعائیں کرو ان کے آنے کی رو کر، امام زمان سے عقیدت کا دن ہے، امام زمان سے عقیدت کا دن ہے، امام نقی کی شہادت کا دن ہے۔ کرو پیش پرسا رسول خدا کو، کرو پیش پرسا رسول خدا کو، یہ شہزاد اجر رسالت کا دن ہے، یہ شہزاد اجر رسالت کا دن ہے، امام نقی کی شہادت کا دن ہے، فلک رو رہا ہے، مصیبت کا دن ہے، فلک رو رہا ہے، مصیبت کا دن ہے، امام زمان سے عقیدت کا دن ہے، امام نقی کی شہادت کا دن ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعلنی خالصا لوجهک الکریم یا اللہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا صلوات علی محمد وعلی محمد۔ ہر سال ماہ رجب کے آغاز میں یہ آیت مجھے بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ذرا دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اعلان پروردگار عالم کی طرف سے انسانوں کے لیے تو ہے ہی، مگر اس کو براڈر کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو چیزوں میں بھی ہم کو یہی نظر آتا ہے۔ زمان، مکان، جگہیں، پتھر، جتنے آبجیکٹس ہیں ان سب کے اوپر آپ اگر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی بناوٹ میں فیچرز کے اعتبار سے فرق رکھا گیا ہے۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ذرا دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور جب تم آخرت پہ غور کرو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ وہاں پر درجات کا، رینکس کا اور زیادہ فرق ہوگا، فضیلتوں کا اور زیادہ فرق ہوگا۔ بٹ نیچرل وہاں پر جو فرق ہوگا وہ پرفارمنس کی بنیاد پر ہے، یعنی یہاں جو انسان پرفارم کر رہا ہے اس کی بنیاد پر وہاں پر اس کے لیے کوئی نہ کوئی رینک ہے، کوئی گریڈ ہے جو پروردگار عالم نے دیا ہے۔ لیکن اس دنیا میں جو انسان کے درمیان یا مخلوقات میں ہمیں فرق نظر آ رہا ہے وہ کسی پرفارمنس کی بنیاد پر تو نہیں ہے، نہ آپ کا کوئی اختیار نہ میرا کوئی اختیار کہ ہم کہاں پیدا ہو جائیں، کون ہمارے ماں باپ ہوں، کس انوائرمنٹ کے اندر ہوں، کس حوالے سے ہم ایک نعمت کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو بائی ڈیفالٹ چیزیں ہم کو ملی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی پرفارمنس کی بنیاد پر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض ایسے ادیان، ایسے ریلیجنز ہیں کہ جو دھرم کے اندر جنم کا کانسیپٹ رکھتے ہیں، تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پچھلے جنم میں کچھ ہم نے اچھائی کی تھی کہ جس کا نتیجہ اس جنم میں اس طرح سے ظاہر ہوا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اسلام تو اس کو ڈسون کرتا ہے، اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ یہ خود اپنی جگہ پر ایک پورا موضوع ہے، اور اگر آپ کبھی اس کو اسٹڈی کرنا چاہیں تو علامہ سید علی نقی صاحب کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نظام زندگی، اس کے اندر انہوں نے بریفلی اس کو ٹچ کیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے اوپر اگر کوئی لکھنا چاہے تو ان خطوط کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، اور اس کے اوپر دوسری جگہوں پر انہوں نے اور بھی مفصل بحثیں کی ہیں کہ بالآخر اگر جنم کا یہی معاملہ ہوتا تو آہستہ آہستہ انسان کی جو پاپولیشن ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے، ڈیمینش ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر کانسٹنٹ ایک پاپولیشن تھی اسٹارٹ میں، اور پھر اس کے بعد کچھ وہ ہیں کہ جو اگلے جنم کے اندر سروائیو کرتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ، اور دوسرے تمام کے تمام انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی اور ٹرانسفارمیشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ ہیومن جو جنریشنز ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر کمی آنی چاہیے، اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ واقعی بہت ایک لاجیکل پوائنٹ ہے کہ وہ افراد جو برا کر رہے تھے تو اگلے جنم میں سانپ بن گئے، بچھو بن گئے، درندہ بن گئے، انسان تو نہ رہے۔ تو اگر انسان نہیں رہے تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ ختم ہو گئے۔ انسان جو ہے وہ گھٹنے چاہیے، لیکن انسان ہم دیکھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں، ان کی آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ خیر یہ تو اپنی جگہ پر ایک الگ موضوع ہے کہ جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، مگر یہاں جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے تو پوائنٹ وہی ہے کہ وہ کسی پرفارمنس کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں انسان کے پاس اس دنیا کے اندر ہے وہ ایک امتحان سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اور جس کو جتنا پروردگار عالم نے دیا ہے اسی اعتبار سے اس کا امتحان ہے۔ یعنی اگر ایک شخص ہے اس کے پاس آنکھیں ہیں تو آنکھوں کا امتحان اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے،
اگر کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو بظاہر تو وہ ڈپرائیوڈ ہے، اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتا، اور دیکھ سکتا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، بات صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن جب وہ دیکھ نہیں سکتا تو جب وہ نعمت سے محروم ہے تو اس کے ساتھ کوئی امتحان بھی لگا ہوا نہیں ہے، اس معاملے میں اس کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اگر کسی شخص کے پاس کان نہیں ہے تو کان اگر نہیں ہے تو کانوں کا امتحان بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، لیکن جس کے پاس کان ہے وہ یقیناً اس امتحان میں گرفتار ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے کانوں کو کہاں پر استعمال کیا۔ اس کو اور زیادہ اگر آپ دیکھیں تو جنرلی جتنے بھی انسان ہیں ان میں سے کسی کے پاس ونگز نہیں ہیں، یا ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ مچھلی کی طرح سے وہ بڑے مزے سے تیرتے چلے جائیں، نہ ہم برڈز کی طرح فلائی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم مچھلیوں کی طرح سے سمندر اور دریا کے اندر سوئم کر سکتے ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم اڑ کے وہاں پر کیوں نہیں پہنچے۔ جب پیر ہیں تو پیروں کے ذریعے تو پوچھا جا سکتا ہے کہ تم پیر سے چل کے کیوں نہیں پہنچے، اگر گاڑی ہے تو یہ تو پوچھا جا سکتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کر کیوں نہیں پہنچے، اگر اسکوٹر ہے تو یہ تو پوچھا جا سکتا ہے کہ اسکوٹر پر سوار ہو کر تم کیوں نہیں پہنچے۔ لیکن اگر ایک انسان کے پاس پر نہیں ہے تو پروردگار عالم یہ سوال بھی نہیں کرے گا۔ اگر کسی کے پاس مچھلی کی طرح سے تیرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر پروردگار ان سے یہ سوال بھی نہیں کرے گا۔ اسی کو آپ تھوڑا اور اگلے مرحلے میں داخل ہوں تو ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے جب امتحان لیا ہے تو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پروردگار عالم نے مختلف زمان و مکان کو بھی رکھا ہے، صلاحیتیں بھی رکھی ہیں، پوٹینشیل ہے، فیچرز ہیں جو انسان کے ہیں، اسی طریقے سے پھر اس کے اندر فردر وہ معاملہ فیسیلیٹیشن کا آگے بڑھتا ہے تو اس کے اندر ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ پروردگار عالم نے زمان و مکان میں ایک فرق رکھا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دن جمعے کا دن نہیں ہوتا، ہر شب جمعہ نہیں ہوتی، تو باقی شبیں بھی خدا کی بنائی ہوئی ہیں مگر شب جمعہ جو ہے اس کا معاملہ الگ ہے، باقی دن بھی خدا کے بنائے ہوئے ہیں مگر جمعے کا دن ہے اس کا معاملہ الگ ہے۔ ہر زمین حرم کی زمین نہیں ہوتی، ہر زمین کربلا کی زمین نہیں ہوتی، وہ ساری زمینیں خدا کی بنائی ہوئی ہیں مگر بہرحال اس کے اندر فرق رکھا گیا۔ تو ایک انسان کے لیے جہاں پر وہ ہے وہاں پر بھی اسپریچویلٹی گین کرنے کا اور روحانی ترقی کا ایک امکان تو پایا جاتا ہے، لیکن کچھ جگہیں پروردگار عالم نے ایسی رکھی ہیں کہ جہاں انسان پہنچے تو ایک کیٹلسٹ کا ایک رول ہے کہ جو اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں، جس طرح سے ریئیکشن کو کیٹلسٹ فاسٹ کر دیتا ہے اسی طریقے سے اسپریچویلٹی کے جو معاملات ہیں اس کا مومنٹم بنتا ہے، اس کا جو ایک پیس ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر انسان اس جگہ اپنے آپ کو پہنچا دے فار سم ٹائم۔ اسی طرح سے زمانہ، اگر خاص کوئی زمانہ انسان کو مل جائے تو یہ خوش نصیبی ہے اس کی، اسی کے اندر مختلف مہینے بھی آتے ہیں، ان مہینوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو شب قدر وہ شب جمعہ سے بھی کام معاملہ آگے بڑھ گیا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر، رات تو وہی رات ہے لیکن یہ ہے کہ وہی رات نہیں ہے اسپریچولی اگر آپ دیکھیں تو۔ اسی طریقے سے اگر ماہ رمضان کی بات کریں تو ماہ رمضان کی جو لمحات ہیں وہ پیغمبر اکرم نے اپنے مشہور خطبے کے اندر یہ کہا نا کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کے مقابلے پر دوسرے مہینے نہیں آ سکتے، اس کے دن کے مقابلے پر دوسرے دن نہیں آ سکتے، اس کی رات کے مقابلے پر دوسری راتیں نہیں آ سکتی، اس کے لمحوں کے مقابلے پر دوسرے لمحے نہیں آ سکتے۔ تو کچھ تو بات ہے کہ جس کی وجہ سے زمانہ یہ تبدیل ہو گیا، اس زمانے کے ریمائنڈر کے طور پر شعبان کو رکھا گیا اور ایک اور ریمائنڈر کے طور پر رجب کو رکھا گیا۔ پروردگار عالم نے رجب اور شعبان کو، یہ ظاہر ہے کہ تعبیر تو ہماری ہے لیکن یہ کہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے ایک نیٹ پریکٹس سیشن رکھا ہے اصل میچ سے پہلے، جس طرح سے کھلاڑیوں کو تیاری کروائی جاتی ہے کہ وہ تیار ہو جائیں تو اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی 3 روزہ ایک میچ کروا لیا تاکہ ان کی فٹنس کو دیکھا جا سکے، ان کو بتایا جا سکے کہ تم اپنے آپ کو تیار کرو اصل مقابلے کے لیے، اصل کپ کے لیے یا اصل ٹورنامنٹ کے لیے۔ تو اسی طریقے سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں جو اصل مقابلہ ہونے والا ہے، جو اصل ٹرافی ملنے والی ہے، اس کے لیے پروردگار عالم نے ایک سیشن رکھ دیا ہے ماہ رجب کے اندر اور ماہ شعبان میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ تاکید ہے کہ رجب کے مہینے میں انسان روزہ رکھے۔ یہ بھی ایک ریمائنڈر ہے کہ اگر پچھلے سال اگر کسی کے ماہ رمضان کے روزے کچھ قضا ہو گئے تھے تو ناؤ از دا ٹائم کہ بالکل اب آپ فائنل فیز کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اس کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ماہ رمضان کے اگر کچھ روزے رہ گئے تو ان کو اگلے ماہ رمضان سے پہلے رکھنا ضروری ہے۔ تو وہ ٹائم بھی آ گیا اور یہ اتفاق سے بہت اچھا ایک موقع یوں بھی ہے کہ موسم بہت اچھا ہے، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا موسم ہے، تو دن بھی چھوٹے ہیں، تو یہ ہے کہ مفت کا مال غنیمت ہے جو پروردگار عالم نے دیا ہوا ہے۔ یہ باقاعدہ یہ روایت کی تعبیر ہے کہ یہ تو مفت کا مال غنیمت ہے کہ انسان چند گھنٹے
اگر اپنے آپ کو پانی سے روک لے تو کھانے سے رکنا تو ویسے بھی کوئی اتنا مشکل کام اس عرصے میں نہیں ہوتا. تو بہت آسانی کے ساتھ انسان روزے کا ثواب بھی حاصل کر سکتا ہے، خاص طور پر اگر قضا روزے ہیں تو ان کو رکھنے کے لیے تو بڑا ہی ایک آئیڈیل موقع انسان کو دیا گیا ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ماہ رمضان کے اندر شب قدر کو رکھا گیا ہے، ویسی ایک رات ماہ شعبان کے اندر 15 شعبان ایک رات رکھ دی گئی. اسی طریقے سے ماہ رجب کے اندر بھی ایک رات رکھ دی گئی 27 رجب، کہ اس میں بھی جاگ کر عبادت کرو. پھر 15 شعبان اس میں جاگ کر عبادت کرو. پھر اس کے بعد جب ماہ رمضان آئے گا تو 2 راتیں انسان مسلسل 2 مہینے کے اندر جاگ چکا ہے، تو پھر ماہ رمضان کی جو رات ہوگی اس میں جاگنا اس کو بھاری نہیں لگے گا. تو ماہ رجب میں روزے رکھو تاکہ شعبان میں اور عادت ہو جائے، ماہ رمضان تک بالکل انسان چارج ہو جائے، اس کو عادت ہو چکی ہو روزوں کی. ماہ رجب کے اندر صدقہ دو، ماہ شعبان میں صدقہ دو تاکہ وہاں پر صدقہ دینے کے لیے دل اور کھلے. اور اسی طریقے سے رات کی عبادت کے حوالے سے بھی پروردگار عالم نے ایک اہتمام کیا. تو یہ جو آیت ہے، پھر میں یاد دلا رہا ہوں کہ ویسے تو انسانوں کے لیے، مگر اس کو پروردگار نے دوسری کئی آیتوں کے اندر ایکسپلین کیا ہے کہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ دن بھی ایک برابر نہیں ہے، رات بھی ایک برابر نہیں ہے، جگہیں بھی ایک برابر نہیں ہے. تو رجب کا مہینہ خاص طور پر اس اعتبار سے کہ جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں ان میں اس کو شامل مانا گیا. ایام جاہلیت میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جاہلیت کا پیریڈ وہ ہے کہ جو اسلام کے آنے سے پہلے کا پیریڈ مانا جاتا ہے، یعنی جو پیغمبر اکرم کی رسالت کا جو اعلان ہے اس سے پہلے کا جو پیریڈ ہے اس کو جاہلیت کا پیریڈ کہا جاتا ہے. اس میں بھی اس کو حرمت والے مہینے کے طور پر ریکگنائز کیا جاتا تھا. اس کے اندر محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ یہ 4 مہینے مانے گئے. تو اس کے اندر وہ لوگ جنگ ونگ نہیں کیا کرتے تھے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے وہ لوگ بڑے خوگر تھے، بڑے عادی تھے، مگر اس کے باوجود وہ لوگ جنگ نہیں کرتے تھے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر مناسبتیں بہت ہیں. پہلی مناسبت تو پہلی رجب کے ساتھ ہی سامنے آ جاتی ہے جب امام محمد باقر علیہ السلام پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ دیگر تاریخوں کے اندر مولا کائنات کی ولادت بھی اس کے اندر ہے. پھر اس کے بعد معراج ایک قول کے مطابق جو ہمارے محترم برادران زیادہ مناتے ہیں. ہمارے پاس 27 رجب کی جو رات ہے وہ مبعث کی رات کے عنوان سے زیادہ معروف ہے، بعثت کی رات ہے، یعنی پیغمبر اکرم کے اعلان رسالت کی رات ہے. اور اسی طریقے سے دیگر خیبر کا بھی واقعہ جو ہوا تھا اس کی بھی ایک مناسبت ماہ رجب ہی کے اندر ہے. اور اسی طریقے سے امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام تو ولادتیں بھی ہیں، شہادتیں بھی ہیں، زیادہ تر خوشیوں کی تاریخیں ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ غم کی تاریخیں بھی ہیں. انہی میں سے ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ جس کے لیے ہم لوگ یہاں پر اس وقت جمع ہوئے ہیں، یعنی ہمارے 10ویں امام امام علی نقی الہادی علیہ السلام. تو جو امام علی نقی علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ نسبتاً طولانی ہے. اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ ان سے پہلے امام تقی جواد علیہ السلام ہے، وہ تو ارلی 20s کے اندر ہی ان کی شہادت ہو گئی تھی. اور امام حسن عسکری علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں وہ لیٹ 20s کے اندر ان کی شہادت ہو گئی تھی. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 40 سال ہمارے اس امام کی زندگی بنتی ہے. مگر ابتدا جو تھی وہ یتیمی ہی کے ساتھ تھی، یعنی 6-7 سال کی ایج تھی، 8 سال کی ہارڈلی، کہ جب ہمارے یہ امام یتیم ہو گئے تھے. اور اس کے اندر بھی وہی غریب الوطنی والا معاملہ تو رہا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیڈ کوارٹر کے اعتبار سے دیکھیں تو مدینہ منورہ ہجرت پیغمبر کے بعد جو مرکزی جگہ آل محمد کی بنی ہے وہ ہمارا مدینہ منورہ شہر ہے، جو اہل بیت کا بھی شہر تھا، سادات کا بھی شہر تھا، اور وہیں پر زیادہ تر بنی ہاشم رہتے تھے. یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے گزارش کی کہ مدینہ منورہ کے اندر پورا محلہ بنی ہاشم آج بھی اس کی زیارتوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ اب وہ بالکل بھی آباد تو نہیں ہے، وہاں پر کوئی مکانات بھی نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال 70s تک تو وہ مکانات بھی کسی نہ کسی فارم کے اندر موجود تھے کہ جس کو محلہ بنی ہاشم کہا جاتا تھا. محلہ بنی ہاشم ایک طرح سے سادات سوسائٹی، جس طرح سے آج بھی آپ دیکھتے ہیں تو شہر کراچی کے اندر مختلف محلے ہیں، بعض کو کہتے ہیں سادات سوسائٹی، سادات کالونی. تو یہ آپ سادات کالونی یا سادات سوسائٹی کا ایک فارمل نام اگر سمجھیں تو محلہ بنی ہاشم وہ مکہ میں بھی تھا، مدینے میں بھی تھا. ہجرت کے بعد پھر یہ والا علاقہ لمبے عرصے تک، یعنی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ بہت 11ویں امام کا جو زمانہ ہے اس سے پہلے تک سے 11ویں امام کے بارے میں تو یہ بحث ہے کہ ان کی ولادت مدینے میں ہوئی یا سامرہ ہی میں ہوئی. ایک قول یہ ہے کہ مدینے میں ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ سامرہ میں ہوئی، لیکن یہ جو ہمارے 10ویں امام ہیں ان کی ولادت تو بہرحال مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک علاقہ جس کو سریہ کہتے ہیں سواد کے ساتھ،
وہاں پر ہمارے اس امام کی ولادت ہوئی. وہ تقریباً مدینہ ہی کے اندر شمار کیا جاتا ہے. یعنی یہ 7ویں امام اور 10ویں امام کے حوالے سے کہ 7ویں امام کی جو ولادت ہے وہ ابوا کے مقام پر ہوئی. وہ مکہ اور مدینہ کے ان بٹوین ہے، مگر اس کو بھی تقریباً آپ سمجھیں کہ مدینہ میں ملحق کیا جاتا ہے. اور یہ جو سریہ کا جو علاقہ ہے یہ تو کافی کلوز ہے مدینہ منورہ سے، تو اس کو مدینہ ہی کے اندر شمار کیا جاتا ہے. تو زیادہ تر اگر آپ دیکھیں گے تو مدینہ منورہ ہی کا آپ کو تذکرہ ملے گا، مدینہ 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 اور مدینہ. تو مدینہ کے اندر پھر محلہ بنی ہاشم. محلہ بنی ہاشم کہاں پر؟ پیغمبر اکرم کے روضے کے ساتھ بالکل لگا ہوا ایک محلہ بنی ہاشم. تو امام تقی جواد علیہ السلام کی شہادت جو ہوئی تھی وہ ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ میں نہیں ہوئی تھی. ان کی شہادت ہوئی ہے وہاں پر کہ جس کو بغداد کہا جاتا ہے، کاظمین میں ان کی تدفین ہوئی. اور جب ان کی تدفین ہوئی ہے تو یہاں پر امام کی جو عمر تھی وہ ہارڈلی 6 7 8 سال کی تھی، اور اسی میں ان کے اوپر امامت کی ساری ذمہ داریاں آ گئیں. اچھا، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے ایک پروردگار کا ایک نظام ہے اتمام حجت کرنے کا. یعنی ایک طریقہ کار یہ ہو کہ حجت یوں تمام کی جائے کہ ہر چیز لا کر سامنے دکھا دی جائے، پھر تو امتحان ختم ہے، پھر امتحان نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد سیدھا عذاب ہوتا ہے. اگر اس کو آپ علم کلام کی البتہ یہ بحث ہے، مگر تھوڑا سا اگر اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر میں مثال کے طور پر یہ کہوں نا کہ جناب یہ کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اس کے اندر یہ ہے کہ یہ کتاب ہے. تو اس میں آپ کا امتحان کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس آنکھیں ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتاب ہے. کتاب کی جگہ وہ بک بولتے، وہ تو لفظوں کا فرق ہے. لیکن یہ کہ بہرحال آپ اس کو کتاب ہی کہیں گے نا کسی نہ کسی زبان کے اندر. میں کہوں کہ یہ کیا ہے، آپ کہیں گے مائک ہے. میں کہوں کہ یہ کیا ہے، آپ کہیں گے گلاس ہے. تو وہ چیز جو آپ کے نگاہوں کی رینج میں آ جاتی ہے، جو آبزرویشن میں آ سکتی ہے، اس کے بارے میں اگر ایک انسان انکار کر دے تو وہ یا اس کا پاگل پن ہے یا اس کا جھوٹ ہے. دو میں سے کوئی ایک چیز ہے کہ ایک وہ چیز ہے جو بالکل نظر آ رہی ہے اور اس کا وہ انکار کر رہا ہے. بات یہ نہیں ہوتی ہے. خاص طور پر جو چیز دین سے متعلق ہے اس میں امتحان یہی ہوتا ہے کہ وہ دکھائی نہیں دے گی، اور انسان کو اس کے لیے اپنے ذہن کو، دل کو، دماغ کو استعمال کرنا پڑے گا، اور پھر وہ اس ریئلٹی تک پہنچے گا، اور پھر اس ریئلٹی کو وہ ایکسیپٹ کرے تب وہ جا کر ایمان کہلاتا ہے. اس کے بغیر وہ ایمان نہیں ہے. یعنی میں نے بعض مجلسوں کے اندر بھی یہ بات گزارش کی کہ آپ مجھے بتائیے نا کہ کون آپ کو کافر ایسا ملے گا جو کہے کہ یہ شہر کراچی نہیں ہے؟ کون آپ کو ایسا کافر ملے گا جو یہ کہے کہ ہم لوگ صوبہ سندھ میں نہیں رہتے؟ کون آپ کو ایسا منکر خدا ملے گا کہ جو یہ کہے کہ اس ملک کا نام پاکستان نہیں ہے؟ تو فیکٹ ہے، ٹھیک ہے، پاکستان اس کا نام ہے، کراچی شہر ہے، صوبہ سندھ ہے، اور اس محلے کو مثلا ڈیفنس کہتے ہیں، اور کون سا فیز ہے جو بھی ہے وہی ہوگا. اب میں اس وقت واقعی متوجہ نہیں ہوں کہ اس فیز کا کیا نام ہے. وہاں یسرب تک کو تو فیز 4 کہتے ہیں، اس کا بھی کچھ نہ کچھ ہوگا. آپ نے بتا دیا 6 ہے یا 7 ہے، تو میں نے مان لیا. اس کے اندر کرنا کیا ہے؟ یعنی اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ اگر اس چیز کو آپ کہیں کہ یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے، مگر اس حقیقت کو ماننے کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر آپ پیغمبر اکرم کے کیس میں بھی دیکھیں تو ان کو محمد ماننا یہ ایمان نہیں ہے. پیغمبر اکرم کو محمد تو ابو جہل بھی مان رہا تھا، ابو لہب بھی مان رہا تھا. اصل ایشو یہ ہے کہ محمد کے ساتھ جو لگا ہوا ہے رسول اللہ، یہ رسالت نظر نہیں آئے گی. اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ دماغ، دل سمجھنا پڑے گا. ہاں، سوچنا پڑے گا. ہاں یہ قرآن ہے، ہاں اس کا جواب ہم نہیں لا پا رہے، ہاں اگر اس کا جواب ہو سکتا تو یہ خدا کا کلام نہ ہوتا، کسی بندے کا کام ہوتا. جب ہم جواب نہیں لا پا رہے تو اب ہم کیا کریں؟ اب ہم یہ کریں کہ ہم نہیں مانتے، اور کل کا کل عذاب اگر آ جائے تو امتحان ختم ہو گیا. یعنی جیسے ہی آپ لے آئے عذاب کو تو عذاب کے ساتھ امتحان ختم ہے. بات تو یہ تھی کہ خدا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم رہیں دنیا میں، اور رہتے ہوئے جو مہلت ہم کو ایکس پیریڈ ہم کو ملا ہوا ہے، اس پیریڈ کے اندر ہم ان حقیقتوں کو کہ جو آبزرویشن کی رینج میں نہیں آئیں گی، اور پھر انسان ان آبزرویبل آبجیکٹس کے ذریعے سے اس حقیقت تک پہنچنے کی سعی کرے، اور پھر اس کو مانے اور کہے کہ ہاں میں خدا کو مانتا ہوں. اگر پروردگار عالم مثال کے طور پر یہ کرنا شروع کر دینا کہ روٹین کی جو نشانیاں ہیں ان کو ہٹا کے، مثلا ملائکہ، ان کو پروردگار عالم ہمارے سامنے لانا شروع کر دے، تو آپ مجھے انصاف سے بتائیں. یعنی ہم میں سے ہر ایک وہ کرے کہ جو مثال کے طور پر جائے ہر ہفتہ 10 دن کے بعد جنت کو جا کر دیکھ کر آئے، جہنم کو جا کر دیکھ کر آئے. پھر اگر وہ نہیں مان رہا تو پھر اس کے بعد عذاب آتا ہے. یہ پروردگار عالم نے باقاعدہ کہا ہے کہ اگر ایسا ہمیں کرنا ہوتا تو پھر اس کے فوراً بعد پھر عذاب نازل ہوتا. تو پروردگار کا یہ نظام نہیں ہے. مہلت کا کانسیپٹ، مہلت کے ساتھ انسان کو موقع، اور اس موقع کے بعد وہ چیزیں جو آبزرویبل ہیں
ان کا ماننا ایمان نہیں ہوگا، ان کے ذریعے سے ان کو نشانی بنایا جائے گا، اور نشانی کے ذریعے سے ان حقیقتوں کی طرف متوجہ کیا جائے گا، پھر انسان اس کو قبول کرے اور وہ کہے کہ نہیں، میں ان کو صرف محمد نہیں مانتا، میں ان کو مانتا ہوں محمد الرسول اللہ، میں صرف اس کو کتاب نہیں مانتا، میں اس کو قرآن مانتے ہوئے کتاب اللہ مانتا ہوں، میں صرف ان کو علی نہیں مانتا، میں علی ولی اللہ مانتا ہوں، میں ان کو صرف حسن نہیں مانتا، میں ان کو امام زمان مانتا ہوں، میں مہدی کو فقط نہیں مان رہا، مہدی کو امام وقت مان رہا ہوں، میں 12 کو اب مان رہا ہوں۔ یعنی اگر ایک انسان اس ترتیب کے ساتھ ان حقیقتوں کو جن کا تعلق غیبت کے ساتھ ہے، اور پھر انسان اس کو قبول کر رہا ہے، اور وہ فیکچولی ہیں، اگر نہیں ہے تو ایلوژن ہے، اگر وہ فیکچولی ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں تو وہ ایک سپرسٹیشن ہے، پھر وہم ہے، لیکن اگر وہ واقعاً حقیقتیں ہیں اور کوئی دلیل انسان کے پاس موجود ہے اور اس دلیل کی وجہ سے وہ اس کو مان رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اب آپ دیکھیں گے کہ مثلاً امام علی نقی کے کیس کے اندر ایک بچہ ہے، 7 سال 8 سال اس کی ایج ہے، اور اس ایج کے اندر اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، شہادت ہو جاتی ہے، کلیم بہت بڑا ہے، یہ امام وقت ہے، اور پروردگار عالم نے اس کو اسٹیبلش بھی کرنا ہے، یعنی جس تک علم نہیں ہے اس کے پاس شاید عذر ہو سکے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اور اس کے پاس کوئی سورس بھی نہیں تھا کہ جس سے وہ کنفرم کر سکتا، تو وہ تو اپنا ایکسکیوز خدا کے سامنے پیش کر سکتا ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوگا، پروردگار عالم کسی نہ کسی طریقے سے ون وے اور دا ادر اتمام حجت کرتا ہے، اور اس اتمام حجت کے لیے مختلف افراد کو ذریعہ بنا دیتا ہے۔ مثلاً آپ انہی کے اندر دیکھیں، جنیدی ایک شخص ہے، اس کو امام کا معلم مقرر کیا گیا، سرپرائزنگ واقعی اگر آپ غور کریں کہ اس زمانے میں گورنمنٹ کی طرف سے، یعنی معتصم کا زمانہ ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں نا، جیسے ہمارے سامنے امام کا ذکر آتا ہے کسی بھی، تو کوئی ایک نہ ایک اپوزیشن میں ایسا کوئی شخص ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ بھائی فوری طور پر ذہن جاتا ہے کہ یہ ہے جو سب سے بڑا دشمن تھا۔ مثلا امام حسین آپ کہیں، یزید ذہن میں آئے گا، جیسے آپ کہیں امام حسین، آپ کے ذہن میں آ جائے گا یزید۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر اگر آپ کہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، منصور دوان کی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ہارون الرشید، امام علی رضا علیہ السلام، مامون الرشید، امام تقی جواد علیہ السلام، معتصم۔ پھر اس کے بعد جب آپ بات کریں گے امام علی النقی علیہ السلام، فوراً جو ذہن میں نام آتا ہے وہ آتا ہے متوکل کا، حالانکہ متوکل امام کا قاتل نہیں ہے، قاتل ہے معتز، یعنی منصور دوانکی کا نام آتا ہے تو وہ قاتل بھی ہے چھٹے امام کا، ہارون رشید کا نام آتا ہے تو وہ قاتل بھی ہے 7ویں امام کا، مامون رشید کا نام آتا ہے تو مامون رشید قاتل ہے امام رضا علیہ السلام کا، لیکن جب آپ امام علی النقی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو نام آتا ہے متوکل کا، حالانکہ متوکل قاتل نہیں ہے، ناصب بھی بہت بڑا تھا، دشمن بہت بڑا، یعنی آپ ذرا غور کیجئے کہ جو قاتل ہے اس کا نام جو ہے وہ تحت الشعاع چلا گیا، وہ اوور شیڈو ہو گیا، اس کا نام ہے معتز، مگر اس کا نام جو ہے وہ فوراً ذہن میں نہیں آتا، اس نے اتنے مظالم کیے، متوکل عباسی نے۔ مگر اس سے بھی پہلے اگر آپ ترتیب کے ساتھ چلیں تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جناب یہ معتصم ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کہ یہ اور کچھ نہیں، تو امام تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کہ اس بچپنے کے اندر اس بچے کو ٹریپ کیا جائے، وہ ابھی بھی امام نہیں مان رہا، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ ہے، امام تقی علیہ السلام کا بیٹا ہے، تو اب یہ تو چھوٹا ہے نا، تو اسی کو کسی طریقے سے ٹریپ کر کے اس کے ذہن کے اندر، اس کے دماغ کے اندر کچھ ایسا ڈال دیا جائے کہ یہ اپنے اس راستے کو چھوڑ دے۔ جنیدی یہ وہ شخص ہے کہ جس کو امام کا معلم مقرر کیا گیا کہ بھائی یہ بچہ ہے، تم اس کو سکھاؤ کچھ چیزیں۔ اب یہ جو خدا کو اتمام حجت کرنا ہے تو پروردگار کا کوئی نظام تو ہے کہ جس نے اپنا کورس آف ایکشن وہ تو لینا ہے، اس کے اندر مثلا یہ شخص جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر اس کا ایک رول بن گیا، یہ جنیدی جو ہے یہ امام کے پاس آتا تھا، بیٹھتا تھا، اور آئسولیشن کے اندر پھر ہوتا ہے نا کئی مرتبہ کہ ہاں بھائی کیا کہنا ہے، بھائی کیا سکھا رہے ہو، کبھی خاموش رہا، ہاں بھائی آج کل کیا ہو رہا ہے، کہ اچھا یہ سکھا رہا ہوں۔ ایک دفعہ وہ پھٹ پڑا اور اس نے کہا کہ تم لوگ کیا مجھ سے یہ بار بار پوچھتے رہتے ہو کہ میں نے اس کو کیا سکھایا، میں اس کو کیا پڑھا رہا ہوں، یقین جانو کہ میں اس کو پڑھا نہیں رہا، میں اس سے پڑھ رہا ہوں۔ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ اعلمہ، کہ میں اس کو سکھا رہا ہوں، انا اتعلم منہ، میں اس کو سکھا نہیں رہا ہوں، انصاف کی بات یہ ہے کہ میں تو اسے سیکھ رہا ہوں، کہ میں اس کے سامنے اگر سورہ شروع کرتا ہوں تو وہ پورا قرآن میرے سامنے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، میں صرف سرخی اس کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ تفصیل بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ کیا ہے،
یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جو فرام ڈے ون کوئی امام کا خیر خواہ نہیں ہے، حکومت کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، پرپز اس کا یہی تھا کہ اس کو وہاں پر بھیجا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ بچہ اس کے سامنے کیا بول پائے گا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ پروردگار کا جو اپنا نظام ہے اس نے کام کرنا ہے. اب یہ شخص شیعہ ہو گیا، کیا کریں گے آپ اس کا؟ یہ شیعہ ہو گیا. اسی طریقے سے آپ آ جائیے ایک اور شخص جو میں آپ کے سامنے عرض کروں، اس کا نام ہے ابن سکیت. یہ شخص بھی بہت مشہور ہے، یہ بھی یعنی علمی دنیا کے اندر چھوٹا نام نہیں ہے ابن سکیت. اس کا وصف یہ بیان کیا جاتا ہے، سکیت اس کا نام ایک قول کے مطابق اسی وجہ سے پڑ گیا تھا کہ وہ سکوت کو بہت پسند کرتا تھا، بہت کم بولتا تھا. یعنی بعض افراد ہوتے ہیں کہ جو بسیار گوئی کا ایک مرض ہوتا ہے، شاید اس کو وربل ڈائریا کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے، بس بولنے کا موقع ملتا بولتے چلے جائیں بولتے چلے جائیں بولتے چلے جائیں. کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جو مین ود فیو ورڈس کہ بہت کم بولتے ہیں. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ بہت کم بولتا تھا. اس کا معاملہ کیا تھا؟ اس کا معاملہ یہ تھا کہ یہ کوئی پہلے دن سے آل محمد کا عاشق محب نہیں تھا. یہ کوئی آل محمد کا پہلے دن سے عاشق نہیں تھا، بلکہ آپ نے ایک اور نام سنا ہوگا، یحییٰ بن اقسم. یہ وہ زمانے کا قاضی القضات یعنی چیف جسٹس آف دیٹ ٹائم. تو جس طریقے سے یہ امام کا مخالف تھا، اسی طریقے سے ابن سکیت کا بھی معاملہ تقریباً مور اور لیس ایسا ہی تھا. اس لیے کہ باقاعدہ ایک نشست کا ملتا ہے تذکرہ کہ اسے یہ کہا گیا کہ تم مشکل سوالات تیار کرو اور ان سے پوچھو تاکہ ہم ان کو کسی طریقے سے ایمبیرس کر سکیں. تو ابن سکیت نے بھی سوال کیے اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو وڈرا کیا. اس نے کہا کہ نہیں، میرے پاس کوئی ایسا سوال باقی نہیں بچا کہ جو میں ان سے پوچھ سکوں. تو یحییٰ بن اقسم نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ تمہارا تعلق ان موضوعات کے ساتھ ہے جو عربی کے، گرامر کے، ادبیات، نحو، صرف، یہ ان تمہارا مناظر سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا میں کچھ سوالات کروں گا. پھر اس نے سوالات کیے اور امام نے اس کے بھی جوابات دیے. یحییٰ بن اقسم آخر تک تبدیل نہیں ہوا نہ. سرپرائزنگ یعنی یہ اب اگر آپ دیکھیں تو بیہیویئر کا جو آپ کو فرق نظر آئے گا. یہ وہ جنیدی کا میں نے ایک کیس آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ ابن سکیت کی بات ہو گئی، اور اب یحییٰ بن اقسم چینج نہیں ہوا، وہ آخر تک مخالف رہا. ہاں سرنڈر اس نے کیا، اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں ایسا کوئی سوال ان سے کر نہیں پایا کہ جس کا یہ جواب نہ دے سکے، اور جو انہوں نے سوال کیا وہ میرے لیے جواب دینا بہت مشکل تھا. وہ مشہور مناظرہ ہے امام کا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بیہیویئر کے اعتبار سے دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو ہے وہ کنورٹ ہو رہا ہے، ابن سکیت کنورٹ ہو رہا ہے، جنیدی کنورٹ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی وہیں پر موجود ہے، یہ تبدیل نہیں ہو رہا. یہ اپنی جگہ پر پروردگار عالم کا ایک نظام ہے کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. جو چاہے وہ مومن بنے، جو چاہے وہ کافر بنے. ہم فورسفلی پھر کسی کو بھی کنورٹ نہیں کریں گے. یہ ڈیسیجن تو پھر تمہیں خود ہی لینا ہے. ابو جہل آخر تک نہیں بنا مسلمان، ابو لہب آخر تک مسلمان نہیں بنا، نہ بنے. سلمان فارسی وہ وہاں سے چلے اور یہاں پر آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں. کتنے فیزز کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا ہے. کرسچن تک ہوئے، پھر اس کے بعد جا کر مسلمان ہوئے، اور صرف مسلمان نہیں ہوئے، اہل بیت کے محب ہوئے، شیعہ ہوئے، اس حد تک چلے گئے. متوکل عباسی کوئی چھوٹا اس کے سامنے مظاہرہ ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہی تو ہو رہی تھی. لیکن یہ کہ بہرحال متوکل عباسی آخر تک تبدیل نہیں ہوا. اب آپ نوٹ کریں کہ یہ ابن سکیت جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا تو بیچارے کا مرڈر اسی وجہ سے ہوا. یعنی یہ بعض جو افراد ہم کو نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے جان بھی دے دی، یعنی یہ ابن سکیت کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ متوکل کے بچوں کا یہ اتالیق مقرر ہوا. بادشاہ سے غریب تو تھا، کہا کہ تم میرے بچوں کو پڑھاؤ. اور اس زمانے کے اندر یہ بہت بڑی پوسٹ تھی، بادشاہ کا بچہ ہے اس کو پڑھانا ہے، تو اس کو مقرر کیا گیا. اور پھر ریکال کیجئے کہ مین وتھ فیو ورڈز، زیادہ بولتا بھی نہیں تھا. اس سے متوکل نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ صرف اتنا بتا دو کہ تمہاری نظر میں میرے یہ دونوں بچے یہ افضل ہیں، یہ علی کے دو بچے حسن اور حسین. آپ کمپیریزن دیکھیے، خالی آپ کمپیریزن دیکھیے. سوال دیکھیے، سوال کیا ہے کہ تمہارے خیال میں کیا تم کیا سمجھتے ہو. اچھا یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ متوکل عباسی امیر المومنین سے بہت نفرت کرتا، بہت نفرت کرتا، انتہائی دشمنی. اور صرف ایسا نہیں ہے کہ دل میں دشمنی، اس کا اظہار کرتا تھا. اور صرف اتنا بھی نہیں ہے کہ اس کا اظہار کرتا تھا، باقاعدہ مسخرہ پن کرتا تھا. یعنی یہ متوکل عباسی کے بارے میں باقاعدہ کتابوں کے اندر لکھا ہے. دشمنی دل میں رکھتا تھا، جی ہاں. نمبر 2 اس کا اظہار کرتا تھا، جی ہاں. نمبر 3 صرف دشمنی کا اظہار نہیں کرتا تھا کہ مثلا میں بہت ناپسند کرتا ہوں، نہیں، مذاق اڑاتا تھا، باقاعدہ تمسخر کرتا تھا، موکری کرتا تھا مولا کائنات کی. دربار کے اندر بھی یہ کام کرتا تھا.
نقل کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، مولا کا کوئی جملہ لے لیا اور اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ علی اس طرح سے بولتے ہوں گے اور یہ کرتے ہوں گے، یعنی باقاعدہ ایک تمسخر کرنا، یہ اس کا انداز تھا۔ ابن سکیت کو نہیں معلوم ہے کہ متوکل کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہی نوز ویری ویل، بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، پڑھا لکھا ہے۔ پڑھا لکھا ہونے کے بعد پھر امام وقت کے ساتھ ایک قربت بھی اس کی ڈیولپ ہو گئی، اندرونی طور پر کافی حد تک کنورٹ ہو چکا ہے۔ اس کے سامنے اس سے یہ پوچھ رہا ہے، متوکل پوچھ رہا ہے کہ تمہاری نظر میں میرے یہ دو بیٹے یہ افضل ہیں یا علی کے بیٹے حسن اور حسین وہ افضل ہیں؟ اس موقع پر ابن سکیت جو عام طور پر بولتا بھی نہیں تھا، خاموش ہی رہ جاتا، نہیں خاموش رہا، he could not control himself، اور اس نے جواب یہ دیا کہ تو اپنے بچوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ حسن اور حسین سے وہ افضل ہیں، خدا کی قسم علی کا غلام کمبر بھی تیرے دونوں بیٹوں سے افضل، یہ اس نے جواب دیا۔ اب اس کی پرائز ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی پھر کوئی پرائز نہیں ہے، اس کی پرائز ہے، تو اس کی پرائز اس بندے نے پے کی ہے، اس کی زبان اکھڑوا دی، اس کی زبان، یعنی آپ ذرا اندازہ کیجئے، وہ آدمی جو کم گو تھا، ایک عرصے تک مخالف بھی رہا ہے مگر حق اور حقیقت کو پا گیا ہے، پروردگار نے اس کے لیے اتمام حجت کیا اور اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور پھر اس کے بعد کنورٹ ہوا، موقع ملا تو اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا، اس کی بھی پرائس ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ مثلا اس کی کوئی پرائس نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا۔ بہت اچھا تھا، ہم آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تقیہ کر لیتا، کر سکتا تھا، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ بہت سوں کے لیے پھر اپنے آپ کو اس طرح سے کنٹرول کرنا ممکن نہیں رہتا، وہ پھر کسی ایسے موقع پر اظہار کیے بغیر رہ نہیں سکتے، اور واقعاً اگر وہ اظہار نہ کرتا تو آج کوٹ نہ ہو رہا ہوتا۔ آج وہ کوٹ ہو رہا ہے تو صرف اسی وجہ سے کہ اس موقع پر اس نے اظہار کو سکوت پر ترجیح دی۔ تو سکوت بہت اچھا ہے، مگر کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر اظہار بنتا ہے اور اس نے اظہار کیا اس کا۔ اب آئیے ایک دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔ یہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ کل میں نے اس کتاب کو اٹھایا، یہ کتاب وہ ہے کہ جس کو ہم لوگ بچپن میں پڑھا کرتے تھے۔ بچپن سے میری مراد یہ ہے کہ بالکل بچپن بھی نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ 4-5 سال آپ کے ذہن میں آ جائے، لیکن تقریباً مجھے اندر یاد پڑتا ہے کہ ہم لوگ 10 سال کے 11 سال کے تھے اس زمانے میں یہ کتاب خاردر کی برکتوں میں شامل ہے۔ اس کا انٹروڈکشن خاردر کو تو میں کبھی بھی فراموش کر ہی نہیں سکتا، الخاردر مل خاردر وما ادراک مل خاردر، مجھے اتنا پسند ہے وہ علاقہ۔ وہ ظاہر ہے کہ اجڑ گیا ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ خاردر تو اس خاردر کے اندر وہاں انجمن خدام القرآن میں ماہ رمضان میں دینیات کا امتحان ہوتا ہے۔ اس دینیات کے امتحان میں وہ عام طور پر فقہ کے کچھ سبجیکٹ چیپٹرز رکھتے تھے، اور اسی طریقے سے سیرت کی کسی معصوم کی سیرت کو لے لیا انہوں نے اور اس کا کہ بھائی پڑھیں، سیلف اسٹڈی کریں اور اس کے بعد پھر آ کر پیپر دیں۔ تو سیرت کے لیے انہوں نے اس کتاب کو بنیادی کتاب کے طور پر رکھا ہوا۔ یہ اتنی آسان کتاب بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے رکھی تھی، وہ چل رہا تھا تو ہم لوگ بھی خرید لیتے تھے۔ یعنی اس حد تک مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ میں پہلی دفعہ جب پڑھ رہا تھا تو میں پریشان ہو گیا تھا کہ اس کی تیاری کیسے کرنی، اسے کہ اس کے اندر عام طور پر جو یہ کتاب لکھی ہے نجم الحسن کراروی صاحب، علامہ نجم الحسن کراروی صاحب کی کتاب ہے 14 ستارے یعنی 14 معصومین کی سیرت پر ایک چیپٹر ہے، اور بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے۔ پریشان میں یوں ہوتا تھا، مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ فرسٹ ٹائم جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو میں حیران رہ گیا اس تیاری کرنی کیسے ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو ریفرنسز ہیں وہ فٹ نوٹ میں نہیں ہیں۔ عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ جو ریفرنسز ہوتے ہیں وہ فٹ نوٹ پر ہوتے ہیں یا اینڈ نوٹ کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اب اینڈ نوٹ کا تو اس زمانے میں مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ کانسیپٹ بھی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، لیکن فٹ نوٹنگز ہوتی تھیں، تو وہ صفحہ ہے اس کے نیچے، تو وہ اصل جو ٹیکسٹ ہے اس کا حصہ اس کو نہیں مانا جاتا تھا، تو تیاری کرتے ہوئے ذہن بھی نہیں جاتا تھا۔ اس زمانے میں بچے تھے کہ بھائی یہ بھی کوئی ٹیکسٹ ہے کہ اس کو دیکھنا ہے، اس کو اگنور کرتے تھے۔ مگر اس کتاب کا پرابلم یہ تھا کہ اس کے اندر انہوں نے فٹ نوٹس کے اندر کچھ نہیں لکھا، جو ریفرنسز بھی لکھے ہیں وہ بریکٹ میں لکھے ہیں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کی ہمیں تیاری کرنی تو کیسے تیاری کرنی ہے، کیا اس کو یعنی یہ ریفرنسز پڑھنا ہے، تو ریفرنسز تو پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس زمانے میں تو کتاب پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو نور الابصار اور شبلنجی اور یہ سارے نام اتنے مشکل کہ اس کو کون یاد کرے گا، اس کو کون سمجھے گا، اس کو کون پڑھے گا، کہنا کیا چاہتے ہیں یہی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر ایک آدھ سال گزرا، پھر اس کے بعد کسی اور نے بتایا کہ نہیں جناب یہ نہیں ہوتا، جو ٹیکسٹ ہے اس کو پڑھنا ہے، ریفرنسز وغیرہ کو نہیں پڑھنا ہے، تو پھر اس کے بعد سمجھ میں آیا۔
یہ بھی چیزیں دس از ہاؤ تھنگز ایوالو، کیسے چیزیں ایوالو کرتی ہیں یہ ہوتا ہے. اب وہ ماحول ہی نہ ہو، کتاب ہی نہ اٹھائیں تو نہ اٹکیں، نہ کسی سے پوچھیں، نہ آگے بڑھیں. یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان زندگی کے مراحل میں اٹکتا ہے، بھٹکتا ہے، گرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے اور پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یوں چلا جاتا ہے. تو وہ گرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اس کتاب کے اندر جو امام علی نقی علیہ السلام کا چیپٹر، اتفاق سے میں دیکھ رہا تھا کل پرسوں کہ ایک مرتبہ اس کو ری وزٹ کیا جائے، اتنے سال ہو گئے اس کو پڑھے ہوئے، تو دیکھا اور بہت اچھا لگا. اس کے اندر ایک پورا انہوں نے ہیڈنگ ہے، حکومت کی طرف سے امام علی نقی کی مدینہ سے سامرہ میں طلبی اور راستے کا ایک اہم واقعہ. اب آپ اس کو جنیدی، ابن سکیت، یحییٰ بن اقسم، بیہیویئر کا فرق، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس کو ذرا سا دیکھیے گا. اب کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ متوکل عباسی سامرہ کو تعمیر کر چکا ہے، سامرہ تعمیر ہو چکا ہے، سامرہ وہ شفٹ بھی ہو چکا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے امام کو اذیت دے. اپنے گورنر کے ذریعے سے اس نے تنگ کرنے کی کوشش بھی کی اور پھر اس کے بعد بالآخر امام کو سامرہ آنے کا پیغام بھجوایا اور وہاں سے باقاعدہ سپاہی بھیجے کہ تم کو لے کر آنا ہے. تو آپ کمانڈ ریکویسٹ کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر آ جائیے تو ہم آپ کے لیے زیادہ بہتر خدمت کر سکیں گے، مدینے کے اندر جو ہمارا گورنر ہے خود آپ کی شکایت کرتے ہیں کہ وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو یہاں پر تشریف لے آئیے. یہ ایک طرح سے وہ انداز ہوتا ہے کہ ریکویسٹ بظاہر کی جا رہی ہے مگر ایک کمانڈ ریکویسٹ ہے کہ جناب کرنا یہی ہے، اب آپ نے یو ہیو نو آپشن، آپ کو اسی کو کرنا ہے. تو اب یہ لوگ آئے ہیں امام کو لینے کے لیے. تو اب اس کے اندر راستے میں ایک واقعہ پیش آیا. ناؤ اٹس ریئلی انٹرسٹنگ، بہت اچھا ہے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ جو پولرائزیشن اس وقت آپ کو سوسائٹی کے اندر ان دا نیم آف ریلیجن نظر آتی ہے، سم واٹ سملر، اس طرح کی پولرائزیشن اس زمانے کے اندر بھی موجود تھی. کچھ افراد ہیں جو کٹر دشمن اہل بیت ہے، کچھ افراد ہیں کہ جو دشمن اہل بیت نہیں ہے لیکن شیعہ بھی نہیں ہے، کچھ وہ ہیں کہ شیعہ نہیں ہیں مگر محب اہل بیت ہیں، محبت اہل بیت کی ان کی بھی کافی اسٹرانگ ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو بالکل کٹر شیعہ ہیں. یہ بھی ہر طرح کے افراد اس زمانے کے اندر بھی موجود تھے. اب یہ کس جگہ کی بات ہو رہی ہے؟ ایک طرف سامرہ ہے، دوسری طرف مدینہ ہے. سامرہ سے ایک گروہ چل رہا ہے، اس کے بعد ٹاسک یہ ہے کہ یہ خط دکھانا امام کو، علی نقی کو، اور ان کو تم لوگوں کو لے کر آنا ہے. اور یہ جو گروہ آ رہا ہے وہ 300 افراد پر مشتمل ہے، اراؤنڈ 300. یہ 300 افراد راستے میں بیسا بیسی ہو رہی ہے. ان میں ایک محب اہل بیت بھی ہے، اس کو یہ لوگ برداشت بھی کر رہے ہیں. نوٹ کیجئے گا، سامرہ سے چلیں. جنرلی اگر آپ دیکھیں تو ہاسٹائل ایک ایٹیچیوڈ ہے اہل بیت کے لیے، اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے. مگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ہوتا ہے نا، کچھ علاقے ہیں، کچھ پاکٹس ہیں کہ جس کے اندر بہت معاملات خراب ہوتے ہیں مگر اسی کے اندر کچھ نہ کچھ 1 2 3 5 10 15 20 ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا ایک اسٹیٹس بن جاتا ہے، ان کو پھر برداشت بھی کیا جاتا ہے. ان کا کوئی اکیڈمک اسٹیٹس ہوتا ہے، کسی کا کوئی فائنینشیل اسٹیٹس ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا برداشت کیا جاتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد بات چیت بھی ہو رہی ہے، گپ شپ بھی ہو رہی ہے، کہیں پر کھانے پر بھی بیٹھ رہے ہیں، چھوٹا موٹا کوئی مناظرہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بات ہنسی میں بھی اڑا دی جاتی ہے، کبھی کسی بات کو سیریسلی بھی لے لیا جاتا ہے، کبھی کوئی بات رپورٹ بھی ہو جاتی ہے، کبھی اس کے اوپر پروسیکیوشن بھی ہو جاتا ہے. یہ سب چلتا ہے. تو یہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی. اب دیکھیں یہ افراد جو آ رہے ہیں، ان کے اندر ایک شخص وہ ہے کہ جو اہل بیت کو چاہنے والا ہے اور وہ ان سے راستے میں کبھی بھڑ بھی جاتا ہے. کچھ اس کے اندر وہ ہیں کہ جو بڑے پولرائزڈ قسم کے اہل بیت کے دشمن ٹائپ کے ہیں. اب ان کے اندر بات چیت کیا ہو رہی ہے؟ بات چیت یہ ہو رہی ہے کہ راستے میں ایک جگہ آئی اور اس جگہ کو دیکھ کر بالکل ویرانہ، آپ سمجھیں گے بالکل ڈیزرٹ، ریگستان، اور اس کو دیکھ کر ایک وہ جو بالکل ناسبی ٹائپ کا تھا، اس نے اس کو کہا کہ جو راستے میں اس کے ساتھ بحثہ بحثی کر رہا تھا، اور علی افضل ہے، علی کا یہ مرتبہ، علی کا یہ مقام، علی نے خیبر میں یہ کر دیا، خندق میں یہ کر دیا، اور یہ اور وہ سارا وہ جو چیز کر رہا تھا. تو راستے میں اس نے کہا کہ ابھی یار تم یہ دیکھو، یہ جو ڈیزرٹ تم کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، ریگستان جو تم کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، وہ جس کو تم امام بولتے ہو، اس کا تو کہنا یہ ہے کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر قبر نہ ہو اور جہاں سے خدا قیامت کے میدان میں مردوں کو نہیں اٹھائے گا. ابھی تم انصاف سے بتاؤ کہ یہ جگہ جو تم کو نظر آ رہی ہے، یہاں پہ کون رہنے آنے والا ہے کہ جس کی قبر بنے گی اور قبر بننے کے بعد مردہ اس کے اندر ہوگا، اور مردہ ہوگا پھر قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن خدا یہاں سے اس کو اٹھائے گا. حالانکہ آنیسٹلی اسپیکنگ اس کا لاجک سے کیا تعلق ہے؟
قیامت جب آئے گی تب آئے گی، اس وقت تک کیا ڈائمنشن رہیں گے، کیا اس کے معاملات رہیں گے، وہ زمین کے اندر کون جائے گا نہیں جائے گا، who knows. مگر اس کو ایسا ایک دم ایک ریموٹ پاسبلٹی لگی کہ یہ تو ہونے والا ہی نہیں. اچھا وہ بیچارہ جو سن رہا تھا he could not reply at that time. اس نے سوال یہ کیا کس طرح، علی تو کہہ رہے ہیں کہ ہر خطہ زمین پر کچھ نہ کچھ تو افراد ہوں گے کہ جن کو دفنایا گیا ہوگا اور وہاں سے ان کو قیامت کے میدان میں اٹھایا جائے گا. ابھی تم بتاؤ، یہ جگہ دیکھو، اس جگہ کے اوپر تم کو لگتا ہے کہ کبھی کوئی آبادی ہوگی؟ اور آبادی کے بعد یہاں پر کوئی مرے گا، مرنے کے بعد قبر میں جائے گا، قبر میں جانے کے بعد قیامت آئے گی اور یہاں سے پھر پروردگار اس کو اٹھائے گا. سیمز پاسبل؟ کتنا مشکل لگ رہا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں تو کہتا ہوں لاجیکلی اس کے اندر کیا ویٹیج ہے، کیا ہے. قیامت جب آئے گی تب آئے گی، اس وقت تک کیا معاملات رہیں گے who knows. لیکن یہ ہے کہ اس نے اس طریقے سے اس چیز کو بلڈ کر کے پیش کیا. he could not reply. وہ کچھ نہیں بول سکتا، خاموش ہو گیا، کچھ نہیں بول پایا. اور یہ لوگ پہنچے مدینہ منورہ، سامرہ سے آن دا وے ٹو مدینہ. یہ راستے میں اس جگہ کے حوالے سے گفتگو آ گئی. مدینہ آئے اور آ کر انہوں نے امام علی نقی علیہ السلام کو کہا کہ یہ بادشاہ سلامت نے آپ کے لیے پیغام بھجوایا ہے. امام نے پڑھا، سمجھ گئے کہ اس کو فورسفلی یہ لوگ اوبلائز تو کروائیں گے، تو پھر کیا کریں. تو امام نے کہا کہ کچھ دنوں کا مجھے ٹائم دو تاکہ میں اپنی چیزوں کو منظم کر سکوں، پھر اس کے بعد چلتے ہیں سامرہ کی جانب. یہ امام کا سفر ہے مدینہ منورہ سے سامرہ کی جانب. جو ان کا لیڈر تھا، یعنی اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو لیڈ کر رہا تھا اس نے ابن ہرسمہ اس کا نام، وہ تو یہ راستے میں آبزرو کر رہا تھا کہ کبھی یہ کچھ بولتا ہے، کبھی یہ کچھ بولتا ہے، کبھی یہ خود بھی کوئی شیعہ تو نہیں ہے لیکن یہ کہ آبزرو کر رہا ہے، یہ کچھ بولتا ہے پھر یہ کچھ بولتا ہے، اچھا پھر یہ ہنسی میں اڑا دیتے ہیں، کچھ ہوتا ہے. راستے میں یہ بات بھی ہوئی تھی، یہ سب اس کے ذہن کے اندر موجود ہے. ابھی وہ اس کو ٹچ ہی نہیں کر رہا، وہ تو اپنا ایک جس کو آپ کہیں کہ ڈیوٹی جو اس کو دی گئی ہے وہ اس کو فلفل کر رہا ہے. تو امام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کچھ دن مجھے دو اور اس کے بعد پھر چلتے ہیں. تو پھر امام نے اپنے ملازمین میں سے کسی سے کہا کہ جناب سفر کی تیاری کرو، جانا تو ہے سامرہ، تو ایک کام کرو کہ چھتری کا انتظام کرو اور سویٹرز کا انتظام کرو، آج کی اصطلاح میں بات کر رہا ہوں، جیکٹس وغیرہ کا انتظام کرو، پھر شالز وغیرہ لو، گرم ٹوپی، گلوز وغیرہ یہ سب. اچھا اب اگر آپ کے سامنے مثال دو شہر کراچی کے اندر پیک گرمی کا سیزن ہو اور کوئی یہ بات کر رہا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ یعنی یہ گرمی کے سخت ترین موسم میں، عرب کی گرمی میں 10ویں امام نے اپنے ملازمین کو یہ انسٹرکٹ کیا، ان کو کہا کہ ذرا ان تمام تر چیزوں کا اہتمام کرو. اچھا یہ جس کو آپ کہیں نا کہ بیوروکریٹ ٹائپ کا، وہ سن رہا ہے، کچھ بھی نہیں کامنٹ کرتا، مگر وہ اپنے دلی دل کے اندر یہ کہہ رہا ہے. یہ بعد میں اس نے بتایا، اس نے دلی دل میں اس نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ شیعوں کا بھی عجیب معاملہ ہے، پتہ نہیں کس کو امام مانتے ہیں یہ لوگ، کیا کرتے ہیں. یہ موسم ہے گرمی کا، دور دور تک کوئی آثار نہیں ہے، نہ بارش ہونے والی ہے، یہ کہہ رہے ہیں چھتری لو، یہ نہ کوئی سردی آنے والی ہے، سردی تو پتہ نہیں کب آئے گی، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، دھوپ لو یہ چل رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جاڑے کے جو موسم کے جو لوازمات ہوتے ہیں ان کا انتظام کرو، اونی ٹوپی لو، جیکٹ لو، شال لو، مفلر لو، یہ لو وہ لو. اچھا امام کہنے کچھ ایکسٹرا بھی لے لینا، کچھ ایکسٹرا بھی لے لینا. کچھ بولا نہیں، وہ سن رہا تھا وہ. اور اس کے بعد پھر امام سفر پر روانہ ہو گئے. اچھا وہ شخص کہ جو مولا کے بہاف پر وہ ساری چیزیں ایڈوکیٹ کر رہا تھا اور بول رہا تھا، اور امیر المومنین کے فضائل وغیرہ یہ ساری چیز، اس کے سامنے ابھی بھی یہ لوگ چھیڑ چھاڑی کر رہے ہیں. اس نے دیکھ لیجیے آپ کے امام کا ایک نیا حکم بھی آ گیا، اب ہم تو کچھ نہیں بول سکتے، بہرحال بادشاہ جانے اور یہ جانے ان کا جو معاملہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ تازہ حکم تو یہ آیا ہے آپ کے امام کا کہ وہ تو سردی کے سامان کو جمع کر رہے ہیں. اب یہ بیچارہ خاموش، کچھ بولتا نہیں. اور پھر اس کے بعد اب یہ لوگ موو کر رہے ہیں سامرہ کی جانب. سفر شروع ہوا. جب سفر شروع ہوا تو اتفاق سے اسی جگہ پر کہ جہاں پر وہ پہلے ڈسکشن ہوا تھا، ریگستان جہاں پر گرمی اور زیادہ ہے، وہاں پہنچنے کے بعد اچانک موسم تبدیل ہوا. یہ تو ہوتا ہے کہ کبھی بالکل موسم عجیب سا ہوتا ہے، اچانک ایک ٹرن لیتا ہے، تو موسم بالکل تبدیل ہوا اور سخت ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی اور پھر بارش ہوئی، اور اس کے نتیجے میں لوگ کانپنے لگے. امام نے کہا بھائی وہ سامان نکالو، سارا جتنا بھی تھا نا اس جس صندوق کے اندر ہے اس کو نکالو. اور پھر ظاہر ہے کہ سب نے وہ سامان، سویٹرز اس زمانے کے اعتبار سے، جیکٹس وغیرہ وہ سب پہننا شروع کی، چھتریاں سب نے لے لی. تو یہ لوگ بچے رہے. تو امام نے کہا بھائی جتنا ایکسٹرا لیا ہے وہ تھوڑا بہت ان کو بھی دے دو. تو
دے دیا. سامان جو ایکسٹرا تھا وہ کم تھا، تو بالآخر یہ 300 افراد، ان میں سے 80 افراد مر گئے. 80 افراد سروائیو نہیں کر پائے، اور 80 افراد جب تک وہ موسم کچھ واپس سے بہتر ہوتا وہ 80 کے 80 افراد مر گئے، جو بیمار ہونے کے بعد پھر مر گئے. جب مر گئے تو امام نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس شخص نے کہا کہ بھائی تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یہاں پر تو قیامت تک کوئی مردہ دفن ہی نہیں ہوگا، تو یہ 80 افراد تو ابھی ہم لوگ دفنا چکے ہیں. تو تم پوچھ یہی رہے تھے نا کہ علی کہہ رہے تھے کہ ہر خطہ زمین سے خدا کسی نہ کسی مردے کو اٹھائے گا، اور تم پوچھ رہے تھے یہاں پر کس طرح ہوگا. تو تمہارا سوال تھا کس طرح، اور ان 80 افراد کے مرنے نے بتایا کہ اس طرح سے ہوگا. اب انصافاً اگر آپ دیکھیں، یہ خود پھر پروردگار عالم کا اتمام حجت کا ایک انداز ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی، آپ کی مرضی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو ایک اتفاق کہہ کر گزر جائیے، یہ آپ کی مرضی ہے. آپ چاہیں تو آپ کہیں کہ یہ ہاں اتفاق سے کوئنسیڈنس ہو گیا، اٹس اپ ٹو یو، مگر اپنے دل سے سوال کریں کہ واقعاً یہ سارا کوئنسیڈنس ہو رہا ہے. پہلے راستے میں یہ گفتگو ہوئی، پھر گئے تو امام نے یہ کہا، یہ بھی لگ رہا تھا کہ نہیں ہوگا، وہ بھی لگ رہا تھا کہ نہیں ہوگا، جو انہوں نے کیا وہ ہوا، اور پھر اس کے نتیجے میں یہاں وہ ہوا کہ جس کے بارے میں آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ قیامت تک ایسا کبھی نہیں ہونے والا. یعنی ود ان فیو ڈیز، اے منتھ، تقریباً 1 مہینے کے اندر یہ ہو گیا ہے. اس کے اندر یہ ایسے ہی ہوا، یا اس کے اندر کوئی نہ کوئی سگنل موجود ہے. اب یہ انسان کی اسمارٹنیس ہے کہ وہ اس موقع پر ابن سکیت کی طرح یا جنیدی کی طرح سے اس سگنل کو ریسیو کر کے دل کے اندھیرے میں ایمان کا اجالا کرتا ہے یا نہیں کرتا. وہ چیز پروردگار عالم کی یاد رکھیے گا. من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جو چاہے وہ مومن بنے، جو چاہے وہ کافر بنے. ہم گن پوائنٹ پہ نہ اس کو مومن بنائیں گے، نہ گن پوائنٹ پر اس کو کافر بنائیں گے. جو مومن بننا چاہے سر آنکھوں پر، جو نہ بننا چاہے اس کی مرضی، پھر پرائز اس نے پے کرنی. اب آئیے یہاں پر یہ جو ایک چیز تھی اس کو دیکھیے. اسی طرح کی ایک اور حجت، اسی طرح کی جس کو سگنلز آپ کہیں گے، اس کو آپ دیکھیں. یہاں پر ایک اور ہیڈنگ جو مجھے نظر آئی اور میں اس کو آج ریڈ کر رہا تھا، واقعہ تو بہت مشہور ہے مگر جس طریقے سے انہوں نے لکھا مجھے بہت پسند آیا. امام علی النقی علیہ السلام کے آباء و اجداد کی قبروں کے ساتھ متوکل عباسی کا سلوک. بس یہ اس کے ساتھ ہم لوگ کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں. اس ہیڈنگ کے ماتحت انہوں نے نجم الحسن کراروی صاحب نے، علامہ نجم الحسن کراروی صاحب نے، انہوں نے کچھ تو متوکل کی امیر المومنین سے دشمنی ہے اس کا تذکرہ کیا، ابن سکیت کے حوالے سے کچھ باتیں کی، پھر اس کے بعد جو عیاشیاں متوکل کیا کرتا تھا. عام طور پر بادشاہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اس طرح کے مزاج، رنگین مزاج تو ہوتے ہی ہیں، اس کا کچھ ذکر کیا، وہ سب کو چھوڑتے ہوئے. اس کے بعد پھر علامہ نجم الحسن کراروی صاحب امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے باقاعدہ اس کی کچھ ڈیٹیلز میں گئے. اچھا اب یہ ذرا سا دیکھیے گا بات کیا ہو رہی ہے. متوکل کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو کہتے ہیں بنو عباس کا یزید. بنو عباس کا یزید. اچھا ایک زیارت وارثہ اگر آپ دیکھیں جو عام طور پر شب جمعہ میں تو بہت پڑھی جاتی ہے نا، تو اس کے اندر ایک جملہ ہم کو سکھایا گیا، وہ کیا ہے، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، فافوز فوزا عظیما، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. اس کا مطلب کیا ہے، اے کاش کہ میں بھی اے کربلا والوں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی اس عظیم کامیابی کو حاصل کر. کتنا پازیٹیو میسج ہے، کتنا زبردست میسج ہے نا، کہ اگر آپ زمانی اعتبار سے نہیں تھے اس زمان میں تو ایک انسان کے دل میں بھوک تو اٹھنی چاہیے نا، ایک خواہش تو ہو کہ کاش کہ میں بھی ہوتا تو میں بھی اس عظیم کامیابی کو حاصل کرتا. ویری گڈ. کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یزید کو مخاطب کر کے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ کاش میں بھی تیرے ساتھ ہوتا تو اس ظلم میں بھی شریک ہوں. متوکل بہت ہے، یہ متوکل اس ٹائم پر کیا یزید کیا کام تو نے کیا، کاش کہ میں تیرے ساتھ ہوتا تو میں بھی حسین کے ساتھ ایسا ہی کام کرتا. یعنی ادر وے راؤنڈ آپ کو نہیں ملے گا، عام طور پہ نہیں ملے گا، آج بھی نہیں ملے گا. یعنی بہت دل چاہیے نیگیٹولی، لیکن جگر گردہ چاہیے کہ انسان اتنا بڑا دشمن ہے اہل بیت ہو. یہ اس شہر کراچی کے اندر آفٹر پارٹیشن جو ایک ناصبیت کی لہر چلی تھی، اس کے اندر کچھ نام ایسے آئے تھے ہمارے سامنے، یزید امیر المومنین اور یہ خلیفہ راشد اور فلاں کتابیں آئی ہیں، ابھی بھی آپ کو نیٹ پر مل جائے گی، ان کا ذکر کرنے کا فائدہ ہے.
جیسے کہ خود برادران اہل سنت نے اس کے خلاف بہت کچھ لکھا which I really appreciate. لیکن یہ جو متوکل تھا، متوکل عباسی، یہ متوکل عباسی بالکل کیٹیگوریکلی اس نے اپنے انداز سے اس بات کو پروف کیا کہ گویا وہ یزید کو کہہ رہا تھا کہ کاش میں بھی تیرے ساتھ ہوتا تو میں یہ کام کرتا، اور پھر اسے پریکٹیکلی اس کو پروف کر کے دکھایا کہ واقعی اس کی یہ طلب کتنی زیادہ تھی. اس لیے آپ جانتے ہیں زیارت پر پابندی لگانے والا ہی بہت زیادہ اس کی طرف سے بین تھا. زیارت کے لیے کوئی نہیں جا سکتا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، ٹو دا ایکسٹینٹ کہ اس کی طرف سے یہ پابندی تھی کہ اگر کوئی زیارت حسین پر جانا چاہتا ہے تو پہلے اس کو ایک خاص ٹیکس پے کرنا پڑے گا، وداؤٹ وچ ہی از ناٹ الاؤڈ، وہ نہیں جا سکتا. اور شیعوں کو بھی سلام ہے، واقعاً اس مسئلے کے اندر تو شیعوں کو سلام ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ پابندیاں لگانی ہے لگاتے رہو، ہم تو جائیں گے زیارت پر. یہاں تک کہ بعض افراد نے، یعنی ایک تو ہے نا کہ مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ صاحب بہت بڑا فلنتھراپسٹ ہے، ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، خرب پتی ہے، تو ٹھیک ہے صاحب لگا لو ٹیکس. اگر واقعی امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے وہ تو جائے گا، اور پھر مزید کچھ افراد کو اسپانسر بھی کر دے گا کہ اچھا تم بھی جاؤ، یہ لو پیسے میں دیتا ہوں، دے دینا، اس کے منہ پر مارنا لیکن جاؤ. یہ بھی ہم اپریشیٹ کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ایسا بھی اگر کسی کا دل ہے تو اچھی بات ہے. مگر ایسے ایسے غریب واقعاً، جس کو میں آج بھی کہتا ہوں نا کہ زیارت پہ ان کا جانا جو ہے نا وہ تو واقعاً کمال ہے. ایک ایک پائی جوڑ کر وہ اپنے پیسوں کو جمع کرتے ہیں، اور پھر وہ جو کربلا جا کر کہتے ہیں نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اس کا کہنے کا کوئی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. یہ ایک رسمی سلام نہیں ہوتا ہے. اس زمانے کے اندر ایسی خواتین تھیں کہ جنہوں نے سارا سال ایک وقت کھانا کھایا، سارا سال ایک وقت کھانا کھایا، اور دوسرے وقت کا جو کھانا تھا اس کے پیسے کو جوڑ کر انہوں نے جمع کیا. کیوں؟ تاکہ وہ متوکل عباسی کا ٹیکس اس کے منہ پر ماریں گے لیکن جائیں گے امام حسین علیہ السلام. یعنی آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی میں بیان کرتے ہوئے بھی اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو کنٹرول مائی ٹیئرز. بہت مشکل ہے آنسو روکنا اپنے، یہ آسان نہیں تھا اس زمانے میں. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ یہاں تک معاملہ بڑھا کہ اس نے کہا کہ نہیں جناب یہ نہیں ہوگا، ہم تو اگر دو افراد کو جانا ہے تو ایک کو قتل کریں گے، دوسرے کو جانے کی اجازت ملے. اور اس کے اندر بھی دو افراد، وہ ٹھیک ہے یار تم میں سے کسی ایک کو تو، ہم میں سے کسی ایک کو تو موقع ملے گا، اس کو دیکھتے ہیں جس کا نصیب. وہ ایک قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاتا، اور جس کو قتل کیا جا رہا ہوتا تھا وہ صرف ایک وصیت کرتا تھا کہ جانا حسین کی قبر پر تو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ اگر میں زندہ رہتا تو ضرور حاضر ہوتا، لیکن یہ کہ اب میں خود نہیں پہنچ پایا تو میرا سلام ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں بھجوا رہا ہوں. آپ مجھے انصاف سے بتائیے، ہاں اس کو آپ عشق کہیے، اس کو آپ جنون کہیے، اس کو آپ جو بھی نام کہیے، مگر اس مسئلے کے اندر واقعاً شیعوں کو سلام ہے. یہ کام تو انہوں نے تھرو آؤٹ دا ہسٹری کر کے دیا. یعنی بلیو می، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا ہوں، صدام کے زمانے میں سوچا کرتا تھا، ظاہر ہے کہ ہم ٹین ایج میں تھے اس زمانے میں، کبھی نہیں گئے تھے کربلا، جو جاتے تھے ان سے سنتے تھے کہ اچھا وہاں پر عاشور کے دن بھی کوئی نہیں ہوتا ہے، پابندی کوئی نہیں ہوتا. تو میں سوچتا تھا کہ بہرحال یہ جذبہ تو سر پڑ گیا ہوگا. آنیسٹلی میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں کہ 8ویں امام کی زیارت کے لیے آپ جائیں تو لگتا تھا کہ وہاں پر تو کبھی خالی ہوتا ہی نہیں. کربلا کے بارے میں گئے تو نہیں تھے، صدام کے فال کے بعد ہی میں جا پایا پہلی مرتبہ، لیکن یہ ہے کہ سنتے تھے کہ عاشور کے دن بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اربعین کے دن بھی بس گنتی کے کچھ افراد ہوتے ہیں، ماتم کرنے کا تو موقع ہی نہیں ہوتا ہے، اجازت ہی نہیں ہوتی. کہ یار یہ بہرحال جذبات بہرحال کتنا عرصہ چلے گا نا، سب پڑ گیا ہوگا. صدام کے فال کے بعد جب پہلا اربعین آیا تو بلیو میں نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ وہ شیعوں کو اس معاملے میں تو سلام ہے. آپ کتنے ہی سالوں کا وقفہ کر دیں، اس زمانے تک اتنی ہسٹری بھی نہیں پڑھی تھی، پھر اس کے بعد جب کتابیں اور زیادہ کھول کر بن دیں تو یہ تو تھرو آؤٹ دا ہسٹری معاملہ ہے. آپ کر دیں بند، 100 سال تک آپ بند کر دیں، اور پھر اس کے بعد آپ بولیں یہ خدا کا منصوبہ ہے. اس کو آپ کہیں گے کہ یہ سوائے خدا کے منصوبے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. کہ وہ اپنا مکر کرتے رہے، اللہ اپنی تدبیر کرتا رہا، اور اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی تدبیر پلان ہو نہیں سکتا، کہ وہ خدا کا فیصلہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم.
تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ متوکل عباسی اس نے اس زمانے کے اندر لوگوں کو مقرر کیا کہ اور کچھ نہیں تو اتنا کرو کہ حسین کی قبر کے اوپر ہل چلوا. وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یزید سے جو اس نے ایک طرح سے کہا تھا کہ کاش میں تیرے ساتھ ہوتا تو حسین کے لاشے کو میں بھی پامال کرتا, تو نہیں کر پایا تو میں کم سے کم اس کی قبر کو پامال کروں. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں نے چاہے کتنی پولرائزیشن ہو اس منع کر دی. یہاں تک کہ اس کو کسی یہودی کو جو نیولی کنورٹڈ مسلم تھا اس کو کہا, جس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ امام حسین کون, وہ نہیں کر پایا. اور جب نہیں کر پایا تو کہا کہ ٹھیک ہے اتنا ہی کرو کم سے کم کہ وہاں پر پانی چھوڑ دو, یعنی نہر کو اس طرح سے جاری کرو کہ حسین مظلوم کی جو قبر ہے وہ پانی کے اندر بالکل ڈوب جائے, وہاں پر ایک نہر سی بنا دو. اللہ اللہ خیر سے. پھر اس موقع پر جب وہ نہر اس نے وہاں پر جاری کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ مزے کی بات ہے کہ مثلا مثال کے طور پر یہ قبر ہے تو مثلا دائیں طرف سے پانی جا رہا ہے, بائیں طرف سے پانی جا رہا ہے, اس جگہ سے پانی نہیں جا رہا ہے کہ جہاں پر امام حسین کا یہ جو حائر کہا جاتا ہے نا, حائر حسینی, اس کو کہنے کی ایک وجہ یہ حائر حیران سے نکلا ہے. ون آف دا ریزنس حائر حسینی یعنی وہ جگہ کہ جہاں پر پانی یہ حیران رہ گیا ہے نا کہ کیا کرنا ہے, مجھے اوپر سے جانا ہے, اس جگہ کو مجھے ڈبو دینا ہے. وہ دائیں بائیں اور دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ یہ ہو کیا ہے. ون آف دا ریزنس کو حائر کہنے کی اور بھی وجوہات ہیں, مگر ایک وجہ یہ بھی اس کی بیان کی جاتی ہے. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اب آپ اس کو اس کے ساتھ لنک کریں جو میں نے سگنلز کی بات آپ سے کی. سگنلز اس کے بعد متوکل کنورٹ ہوا نہیں ہوا, جنیدی کوئی کنورٹ ہوا, کچھ نہ کچھ تبدیلی آ گئی اس کے اندر, اعتراف کر رہا ہے, اظہار کر رہا ہے. ابن سکی مخالف تھا, زبان کٹوا رہا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال بول رہا ہے. یحییٰ بن اقسم نہیں کنورٹ ہوا, آفٹر آبزرونگ آفٹر واچنگ آل دس نہیں ہوا. متوکل عباسی خود حکم دے رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے کہ لوگوں کا کیا ریئیکشن ہے, کیا رسپانس ہے, مگر خود تبدیل ہوا نہیں ہوا. یہاں تک کہ یہ رپورٹ اس کے پاس آ گئی کہ قبر حسین کے پاس پانی دائیں بائیں نکل گیا ہے, لیکن یہ کہ قبر حسین کے اوپر پانی نہیں گیا. رپورٹ ہوا, جی ہاں رپورٹ ہوا, شعراء نے اس کو نظم کیا, اس کو شعراء نے نظم کیا. مگر آپ متوکل کے بارے میں اگر یہ کہیں وہ کنورٹ ہو گیا, کوئی کنورشن نہیں ہوا, کوئی تبدیلی نہیں. انسان کا بیہیویئر, ہیومن بیہیویئر, انسان کا مزاج, انسان کی نفسیت, اس کے نفسیات بڑی, اس کے اندر آپ کو ویریشن ملے گی. ہر طرح کے افراد آپ کو ملیں گے, اچھے ملیں گے, برے ملیں گے, بہت برے ملیں گے, بدتر ملیں گے, بدترین ملیں گے, اچھے ملیں گے, بہتر ملیں گے, خوبتر ملیں گے, بہترین ملیں گے. ہر طرح کے افراد آپ کو ملتے ہیں. اب آپ متوکل عباسی کی آخری 2-3 باتیں سنیں اور وہی مسائب اور وہی بات ختم. مسائب تو خیر یہ بھی تھے جو میں نے آج سامنے عرض کیے, لیکن آپ دیکھیں میں پڑھ رہا تھا اور سن بھی رہا تھا بعض افراد کو. واقعاً آپ ذرا اندازہ کریں کہ لوگوں کے اندر اتنی اویئرنیس تھی کہ جب متوکل عباسی نے یہ سب کچھ کیا ہے, لوگوں نے دیواروں کے اوپر متوکل کے خلاف شعر لکھے. مرد آباد اور یہ, اور اس زمانے میں آسان نہیں ہے. یعنی آج بھی اگر آپ دیکھیں وہ کنٹریز جو کہ کچھ بہرحال ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک ہیں تو کچھ برداشت ہو جاتا ہے, اس میں بھی ٹو سم ایکسٹینٹ, اس کے بعد تو نہیں برداشت ہوتا. جہاں پر آج بھی منارکی ہے وہاں پر تو آپ نہیں کر سکتے. متوکل عباسی کی ان حرکتوں کے بعد متوکل کے خلاف لوگوں نے دیواروں کے اوپر نعرے لکھے, اس کی ہجو کی, اس کے خلاف جو اس کو برا بلا کہہ سکتے ہیں, لعنتیں تک اس کے خلاف لکھی. قبر حسین کی بے حرمتی کرنا چاہتا ہے, زیارت امام حسین کے اوپر پابندی لگاتا ہے. قرینہ قیاس یہ کہ صرف شیعہ نہیں کر رہے, وہ محبان اہل بیت کے جو اس معنی میں شیعہ نہیں تھے وہ بھی لکھ رہے ہیں. یہ بہت پازیٹیو تھا اس زمانے کے اعتبار سے خاص طور پر. مگر کیا معاملہ رکا؟ نہیں, آگے بڑھیے. آپ کو یہ ملے گا کہ اس زمانے میں امام علی نقی علیہ السلام کی غربت کا یہ عالم تھا. جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان سارے مصائب کو زیادہ بڑا مانا جائے یا اس مشکل کو, اس کو آپ کیا کہیں؟ آج کوئی غریب سے غریب شیعہ آپ کو گھر ایسا ملتا ہے کہ جس گھر کے اندر مثال کے طور پہ 4 خواتین ہوں اور ان میں سے 4 میں سے کسی کے پاس ایسا لباس نہ ہو کہ جس کو پہن کر وہ نماز پڑھ سکے. کوئی گھر, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ہم یہ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے بہت زیادہ کوئی لگژریس کوئی برانڈڈ کپڑے نہ ہو, وہ پاسبل ہے. لیکن یہ کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں
ان میں سے 4 خواتین ہیں تو بس 4 میں سے کسی ایک کے پاس ایسا پورا مکمل چادر ہے کہ جس کو پہن کر نماز پڑھی جا سکے. آپ کیا کہیں گے؟ امام اہل نقی علیہ السلام کے گھر کے اندر 20 خواتین تھیں، ان کے پاس کل ایک ایسی چادر تھی، ایک ایسی چادر کہ جس کو پہن کر نماز پڑھی جا سکے، باقی سب چھیڑ دیا گیا. یہ میں امام علی نقی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. وہ باری باری اس چادر کو استعمال کرتی تھی تاکہ آگے نماز پڑھ سکے. بالکل اگر آپ اس کو کربلا کے ساتھ ریلیٹ کریں تو واقعی انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ چلیے 20 میں بھی کم سے کم ایک چادر تو تھی. وہ کربلا کی جو بیوی ہیں ان کے پاس تو چادر ہی نہیں، چادر ہی چھینی لگی. یہ تو نماز کے لیے چادر ایک دوسرے سے بورو کرتے ہیں، ان کو تو بازاروں میں چل رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسری جو مصیبت ہے کہ جس کو واقع محسوس یہ ہوتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے بھی بہت زیادہ فیل کیا، بہت زیادہ محسوس کیا. وہ کیا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام سامرہ میں تھے، متوکل عباس کے قید خانے میں تھے، اور ایک دن متوکل عباسی اپنے اقتدار کے نشے میں چور ہو کر اس نے کہا کہ بلاؤ علی نقی کو. اور جب امام کو بلایا گیا تو امام کو یہ حکم دیا گیا کہ بادشاہ کی سواری کے ساتھ ساتھ آپ کو چلنا ہے. بادشاہ کس پہ کا؟ سواری پر ہے. بادشاہ دھوپ کا عالم ہے، سواری پر ہے، سواری کے اوپر ایک باقاعدہ امبریلا ٹائپ کی بھی بنی ہوئی ہے، اس کا پورا پروٹوکول ہے، اور اس کے ساتھ امام کو پیدل چلنا. سواری تیز ہوگی تو آپ کو تیز چلنا ہے، سواری سلو ہوگی تو آپ کو سلو کرنا ہے، اگر سواری رکتی ہے تو آپ کو رکنا ہے، اور اگر آپ کی اسپیڈ کم ہوئی تو یہ کوڑا یاد ہے. مجھے پھر ایک مرتبہ اپنے بچپن کی یاد آئی کہ انور ویزیہ جام نگری وہ ایک نوحہ پڑھا کرتے تھے، یہ سامرہ کی راہوں پر جنازہ کس کا جاتا ہے. اسی کے اندر مگر حافظ امام کو پیدل چلاتا ہے، اس طرح کا ایک پورا شعر تھا اس پورے واقعے کو ڈپکٹ کرنے کے لیے. تو اس کے اندر جب امام کو اس مرحلے سے گزارا گیا تو امام نے ایک جملہ کہا تھا، یعنی باقاعدہ ایک کوڑا ہے، امام کو یعنی فیس کرنا پڑ رہا ہے ان اٹراسٹیز کو. تو جب وہ ختم ہوا تو پھر امام نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا، ٹھیک ہے بالآخر خدا کی نظر میں میرا مرتبہ ناقہ صالح سے تو کم نہیں ہوگا. Now this was something too much. یہ جو امام نے جملہ کہا کہ خدا کی نظر میں میرا مرتبہ اور مقام ناقہ صالح سے تو کم نہیں ہوگا، یہ جملہ امام نے آہستہ سے کہا تھا. کچھ ہی لوگوں نے سنا جو دائیں بائیں افراد تھے، اور ان میں بھی سننے والے بعض محققین اور علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ سننے والے سارے کے سارے شیعہ نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے یہ جملہ سنا کہ امام نے یہ کہا ہے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اب متوقع کی خیر نہیں. کہا کیوں؟ تاکہ یہ جو امام نے کہہ دیا کہ میرا مرتبہ خدا کی نظر میں ناقہ صالح علیہ السلام کی مٹنی، جب اس کے ساتھ گستاخی ہوئی تھی تو 3 دن کے بعد عذاب نازل ہوا تھا، تاکہ اب متوقع کی خیر نہیں کہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا، اور واقعی زندہ نہیں رہا وہ 3 دن کے بعد. اور بس آخری جملہ جس کے ساتھ ہی میں مجلس کو تو مکمل کروں گا، میرے بھائی سے میں گزارش بھی کروں گا کہ خاص جو نوحہ جناب ابوالفضل عباس کے حوالے سے جو پڑھتے ہیں اور مجھے بہت پسند ہے وہ پڑھیں. لیکن اس موقع پر جو امام کے ساتھ ہوا جس کو امام واقعی تحمل نہیں کر پائے، تو ایک جملہ کہنے کا تو دل چاہتا ہے کہ مولا بہرحال آپ کو پیدل چلایا گیا مگر آپ کا نام ہے، آپ کے ساتھ بیویاں نہیں تھیں. ایسا نہیں تھا کہ آپ کو مہار کو پکڑ کر جانا پڑ رہا ہو، اور بیویاں ہوں کہ جن کے سروں کے اوپر چادریں نہ ہوں، بے کجاوا اونٹیں ہوں، اونٹ ہوں کہ جس کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی ہوں. بہرحال آپ نے یتیمی کو بھی برداشت کیا مگر آپ کی یتیمی سکینہ جیسی یتیمی نہیں تھی. آپ نے اپنی خواتین کے بے چادر ہونے کو بھی مشاہدہ کیا مگر نماز کی حد تک ان کو مجمع عام میں نہیں آنا پڑا. اور بالآخر جب آپ کو پیدل چلایا گیا تو پیدل بھی آپ کو اس طرح سے چلایا گیا کہ آپ تنہا تھے. مگر سید سجاد کا جو معاملہ تھا وہ تو نہیں تھا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا حسین یا حسین حسین مارا گیا دریا پہ جو شیدائے سکینہ شہرگ سے صدا آتی رہی ہائے
سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ شہ سے کہا عباس نے در ہے مجھ آقا شہ سے کہا عباس نے در ہے مجھے آقا دریا پہ کہیں روتی نہ آ جائے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ مجبور ہے بازو بھی نہیں تم ہی بتاؤ مجبور ہے بازو بھی نہیں تم ہی بتاؤ کس طرح سے امو تمہیں بہلائے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ کس طرح سے دکھلاؤں تمہیں شکل دوبارہ کس طرح سے دکھلاؤں تمہیں شکل دوبارہ جب پانی ہی مشکیزہ سے بہہ جائے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آ جائیے یوں سو جائے عباس پکاری آ جائیے یوں سو جائے عباس پکاری والی کہیں فرقہ سے نہ مر جائے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ زینب نے کہا زیر علام پیٹ کے سر کو زینب نے کہا زیر علام پیٹ کے سر کو ماتم کرو مارا گیا سکار سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ سب چاہنے والے تو انیس ہو گئے مقتول سب چاہنے والے تو انیس ہو گئے مقتول رخساروں کے نیلاب کسے دکھلائے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا سیدۃ النساء